اچھی خوشخبری سننے کو 12 تاریخ کو ملے گی کہ بہت دنوں کے بعد، یعنی 50 برسوں سے زائد کی مدت گزر گئی، اس کے بعد اتنے علماء کسی حساس مسئلے پر متفق ہو کر صلاح و مشورہ کریں گے۔ کمرہٹی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، اہل کمرہٹی کے لیے فخر کا دن ہوگا وہ کہ مختلف خطوں سے پورے بنگال کے علماء مختلف زبان کے ماننے والے، مختلف زبان کے بولنے والے آئیں گے اور اپنی اپنی زبانوں میں اپنی باتوں کو رکھیں گے۔ چونکہ وائٹل نیوز 24 میں آپ کا استقبال ہے۔ ملک کی موجودہ معاشی، سماجی و مذہبی صورتحال کے پیش نظر مرکزی ادارہ شریعہ بنگال کا آل بنگال نمائندہ مشاورتی اجلاس 7 نکاتی مذاکرات کے ساتھ آئندہ 12 جنوری 2023 بروز جمعرات بامقام کمرہٹی جامع مسجد میں مجلس علماء اسلام مغربی بنگال کے زیر اہتمام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ اجلاس صبح 9 بجے سے لے کر شام 4:30 بجے تک چلے گا، جس میں ہندوستان کے 4 صوبوں سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام، دانشوران قوم و ملت کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ مرکزی ادارہ شریعہ نے 4 صوبوں کے 4 اسٹیٹ کے نمائندہ علماء کرام کی ایک بیٹھک پٹنہ میں 14 ستمبر 2022 کو کیا اور 4 صوبوں کے علماء، دانشوران، خانقاہوں کے سجادگان نے ملک کی موجودہ صورتحال، معاشی صورتحال، سماجی صورتحال اور اسی کے ساتھ ساتھ معاشرتی صورتحال پر بہت ہی سنجیدگی سے غور کیا اور تقریباً 7 نکاتی پروگرام چوک آؤٹ کیے، جیسے ناموس رسالت اس وقت پورے ملک میں ایمان والوں کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، جس کو جی میں آ رہا ہے سیاسی اثر و رسوخ کے تعاون سے میرے پیغمبر کی توہین کر دے رہا ہے۔ اگر اس کے احتجاج میں ہمارے بچے سڑکوں پر اتریں تو ان پر لاٹھی ڈنڈا گولیوں سے سوٹ کر دیا جا رہا، جو جھارکھنڈ میں پوری دنیا نے دیکھا۔ اسی طرح سے موب لنچنگ ایک عام چلن بن گئی ہے۔ مذہبی منافرت ہمارے ملک میں اس عروج کو جا چکا ہے کہ اگر دھکا بھی لگ جائے کسی کو کسی سے، اور بائک والے کی چہرے پر اگر داڑھی ہے تو وہاں بھی قومنل ماحول کریٹ ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کا معیار ہے، جو لیول ہے، ساری کمیشنوں کی رپورٹ نے اس پر کہا کہ صاحب مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کسی اور دور کی بات تھی۔ چٹنی روٹی کھا کر کے مسلمانوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کو اوپر اٹھایا ہے، لیکن ان بچوں کو نوکری، روزگار، حصہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح سے جہیز کی لعنت ایک ایسی لعنت ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کی بک رہی ہیں زمینیں۔ ان سارے ایجنڈوں کو سامنے رکھ کر کے ادارہ شریعہ نے طے کیا اور 14 ستمبر سے پٹنہ سے جو تحریک چلی، اس تحریک کا اثر دکھنے لگا بہار میں، جھارکھنڈ میں، اور کھلے اجلاس بھی کئی اضلاع میں ہو چکے ہیں۔ پورے بنگال کے جتنے ضلع ہیں، سبھی ضلعوں سے اہل سنت کے ذمہ دار علماء، خانقاہوں سے مشائخ کا یہ نمائندہ مشاورتی نشست ہو رہی ہے۔ اس میں سر جوڑ کر کے 12 جنوری کو کمرہٹی جامع مسجد میں سارے لوگ اکٹھا ہوں گے اور ادارہ شریعہ مغربی بنگال کے اس تحریک بیداری کا یہ جو کچھ بھی انفراسٹرکچر تیار ہو رہا ہے، اس میں مجلس علماء اسلام میں ایک بازو کا کام کیا ہے، اسی کے زیر اہتمام اب 12 جنوری کو کمرہٹی سے مشورے کے بعد پورے بنگال کے ہر ضلع میں عید بعد ایک بیداری اصلاح معاشرہ کانفرنس ہوگی، جس میں ہمارے علماء، شعراء اپنے کرائے سے، بھاڑے سے، بغیر کسی نذرانہ اور کرایہ کے جائیں گے
ضلعوں میں جو 12 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں لوگ، وہ ضلع استقبالیہ کمیٹی خود کھڑی کریں گے، وہاں کے اجلاس کی تیاری کریں گے، آبادیوں کو جوڑیں گے۔ تو مقصد اور منشا یہ ہے کہ گاؤں کو قصبوں سے، قصبوں کو ضلعوں سے، ضلعوں کو راجدھانی سے جوڑ کر کے ہم اپنی مسجد بھی گن سکیں، اپنا مدرسہ بھی گن سکیں، اپنے اوقاف کی پراپرٹی بھی گن سکیں، اور پھر ہم احتساب کریں کہ ہم کو اور کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور اسی تحریک نے 2 چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ پہلا یہ کہ ناموس رسالت پر قانون بنایا جائے کہ ملک میں کوئی بھی ہو، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے کھیلنے کی کوشش کرے گا تو اس پر دیش دروہ کا، ملک دشمنی کا مقدمہ ہو، یہ قانون بناویں۔ اسی طرح سے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ساکھ کے ہمارے بچوں کو دہشت گرد، آتنکوادی، ٹیررسٹ کہہ کر کے اٹھا لیا جاتا ہے، 20 سال 25 سال وہ قید کی زندگی گزارتا ہے، اس کی بچوں کی لائف تباہ، خاندان تباہ، وہ گاؤں تباہ، سماج میں اس آبادی اور اس خاندان کے بچے سر اٹھا کے جینے کے لائق نہیں رہتے۔ 30 سال کے بعد بعزت بری ہو کر آ رہا، لائف کراس۔ ادارہ شریعہ نے یہ بھی طے کیا ہے کہ جب جانوروں کے لیے قانون بن سکتا ہے، پیڑ پودوں کے لیے قانون بن سکتا ہے، سڑک کے لیے قانون بن سکتا ہے، تو اس کے لیے کیوں نہیں قانون بنایا جائے کہ بغیر کسی ثبوت کے سماج میں منافرت اور نفرت پھیلانے والوں کے خلاف اسی طرح کا ایک قانون بنے جس طرح SC/ST ایکٹ بنا کر کے ہمارے دیش کے دلت بھائیوں کو، آدیواسی بھائیوں کو سیفٹی دیا گیا، اسی طرح مسلم سیفٹی ایکٹ بنا کر بھارت کے مسلمانوں کے دلوں میں بھروسہ، آئین پر اعتماد اور عدلیہ پر یقین پیدا کرایا جا سکے۔ یہ وقت کی پکار ہے اور یہ تحریک بیداری کا ڈیمانڈ ہے۔ ان مدوں کو لے کر کے جہیز کے خاتمے کے لیے اپنی قوم کو بیدار کریں گے، نبی کے ناموس کے لیے اپنی قوم اور حکومت کو بیدار کریں گے، اور اسی کے ساتھ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے سطح اور اقتدار میں آبادی کے اعتبار سے حصہ داری کی بھی بات کریں گے، تاکہ مورلی ہمارے بچے بھی اپنے آپ کو ہندوستانی ہونے پر اور زیادہ فخر کریں۔ مجلس علماء اسلام مغربی بنگال کے تمام علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا کہ جو تحریکیں مختلف صوبوں میں چل رہی ہے اسے ہم بنگال میں بھی عام کریں گے۔ اس کے لیے ادارہ شریعہ مغربی بنگال کا پلیٹ فارم تیار ہے۔ مجلس علماء اسلام کے ارکان مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروپ میں 29 دسمبر کے بعد سے ہی پورے مغربی بنگال میں یہ پھیل گئے، اور دارجلنگ سے لے کر سلی گوڑی، اسلام پور اور مالدہ، بیربھوم، بہرام پور، مرشید آباد، جنگی پور، آسنسول، درگاپور، رانی گنج، ادھر دیگھا، کنٹئی، ایگرا، یہ تمام کھڑگپور وغیرہ سب کا دورہ کرتے ہوئے ہم لوگ آج اپنے آپ کو ادھر سے فارغ کیے ہیں۔ یہ مختلف شکلوں میں تقریباً 15-20 قافلے ہمارے تھے تحریک بیداری کے نام پر، جو مغربی بنگال کے مختلف زون میں، مختلف خطوں میں یہ بیداری قافلہ جا رہا تھا، علماء کے ذہن کو ہموار کر رہا تھا۔ الحمدللہ بہت اچھی خوشخبری سننے کو 12 تاریخ کو ملے گی کہ بہت دنوں کے بعد، یعنی 50 برسوں سے زائد کی مدت گزر گئی، اس کے بعد اتنے علماء کسی حساس مسئلے پر متفق ہو کر صلاح و مشورہ کریں گے۔ کمرہٹی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، اہل کمرہٹی کے لیے فخر کا دن ہوگا وہ، کہ مختلف خطوں سے پورے بنگال کے علماء، مختلف زبان کے ماننے والے، مختلف زبان کے بولنے والے آئیں گے اور اپنی اپنی زبانوں میں اپنی باتوں کو رکھیں گے۔ چونکہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اس لیے اس میں شرکت کرنے والے جملہ علماء اہل سنت والجماعت ہی ہیں، اور
इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब हमारा प्रोग्राम अवाम उन्नास के दरमियान जाएगा तो आप देखेंगे कि कौमें, बिगड़ी हुई कौमें कैसे बनती हैं और टूटी हुई तकदीरें कैसे संभलती हैं। इस तहरीक बेदारी इजलास में हमारे मगरबी बंगाल के जिन जिन मकामात से उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं, हम तहे दिल से उनका इस्तक़बाल करेंगे। आज खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब कलकत्ता तशरीफ़ ला चुके हैं और उनके साथ साथ आज हम लोग कमरहट्टी आए और तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान बख्श हैं और आने वाला दिन यकीनन हमारे लिए खुशियों भरा होगा और हम अपने मकसद में इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वाइटल न्यूज़ 24 का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। इसके जो CEO हैं जनाब अनीसुर रहमान साहब का, कि ऑल बंगाल तहरीक बेदारी नशिस्त तमाम उलमा के दरमियान जामा मस्जिद कमरहट्टी के अंदर होने जा रहा है आइंदा 12 तारीख़ को। मैं आने वाले तमाम मेहमान का इस्तक़बाल करता हूँ और जो खुसूसी मेहमान हैं हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब का भी तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कमरहट्टी के बाशिंदों का, कमरहट्टी के तमाम लोगों का, कि आप लोग आने वाले मेहमानों का इस्तक़बाल कर रहे हैं, मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं। और ख़ास तौर से हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह आलिमी साहब का, कि वो जो है तमाम उलमा को अपने कमरहट्टी में बुलाया है। बड़े खुशनसीब है कमरहट्टी के लोग, बड़े ही खुशनसीब है कमरहट्टी के लोग कि आपको इतने सारे उलमा के खिदमत का मौका मिलेगा। मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आने वाले 12 तारीख़ के इस नशिस्त को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कामयाब बनाए। अस्सलामु अलैकुम।